کو شاید یاد نہیں میرا نام صلاح الدین آپ کے لیے کیا ہے یروشلم؟ کچھ نہیں، سب کچھ۔ عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی کے بعد جس نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، آج تاریخ اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے جب اپنی یلغار کا آغاز کیا تو تمام صلیبی ریاستوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا اور اس کے خلاف تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کر لیا، مگر امت محمدیہ کے مجاہد تعداد پر نہیں ایمان پر بھروسہ کرتے ہیں، جس کا عملی مشاہدہ صلیبی جنگوں میں واضح طور پر کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہر میدان میں صلیبیوں کو ناکو چنے چبوائے اور 1187 میں ان سے یروشلم کا قبضہ بھی واپس لے لیا۔ صلاح الدین کا اصل نام صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا۔ وہ 1137 کو عراق کے ایک شہر تکریت میں نجب الدین ایوب کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق کرد نسل سے تھا اور اس کے والد ایوب اور چچا شیرکو عماد الدین زنگی کی فوج میں انتہائی اہم منصبوں پر فائز تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے پیدائش کے بعد اس کے والد نجم الدین ایوب نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور وہاں سے حلب چلے گئی، جہاں پر شمالی شام کے طاقتور ترک گورنر عماد الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہلبیک اور دمشق میں پرورش پانے والا صلاح الدین ایوبی ایک غیر ممتاز نوجوان کے طور پر ابھرا، جسے عسکری تربیت سے زیادہ مذہبی علوم کا ذوق تھا۔ اس کا باقاعدہ کیریئر اس وقت شروع ہوا جب اس نے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے لشکر میں شمولیت اختیار کی، جو کہ اس وقت امیر نور الدین زنگی کے ماتحت ایک اہم فوجی کمانڈر تھے۔ 1169 میں شیرکو کی موت کے بعد صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی کی فوج کی کمان سنبھالنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 31 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ 1174 عیسوی کو جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے ان زمینوں پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کی جس پر کبھی نور الدین زنگی حکومت کیا کرتے تھے۔ مصر کے سلطان کے طور پر صلاح الدین ایوبی شام واپس آیا اور دوسرے مسلمان حکمرانوں سے دمشق، حلب اور موصل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں اس نے نور الدین زنگی کی بیوی عصمت خاتون سے شادی کر لی، جو کہ دمشق کے مرحوم حکمران اونور کی بیٹی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا مقصد شام، فلسطین، مصر اور دیگر مسلم علاقوں کو اپنی حکومت میں متحد کرنا تھا، اور 1186 عیسوی تک اس نے اسے سفارتکاری اور فوجی طاقت کی بدولت حاصل کر لیا تھا۔ تقریباً ایک دہائی تک صلیبیوں سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنے کے بعد 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے جنوب میں اپنی فوج کو جمع کیا اور انہیں ایک مکمل حملہ کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ اس کے فوج نے جدید دور کے اسرائیل کے قریب حطیم کے مقام پر صلیبیوں پر دعویٰ بولا اور 4 جولائی 1187 عیسوی کو انہیں زبردست شکست سے دوچار کر دیا۔ حطیم کی جنگ میں فتح کے بعد یروشلم کی بادشاہی میں فوری فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا اختتام 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو ہوا، جب یروشلم شہر نے 88 سال عیسائیوں کے زیر تسلط رہنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح یروشلم 88 سال عیسائیوں کے زیر تسلط رہنے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں واپس آ گیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل زنگی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ آئندہ بھی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔